السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ وہ قادر ہے قسط نمبر 2۔ تامر ڈاکو کے گرفتار ہو جانے کی خبر اس سے پہلے امیر نعمان بن زیاد تک پہنچ گئی تھی اور سب جان گئے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ امیر کے روبرو پیش کیا جانے والا ہے، لہٰذا لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ پچھلے کئی برسے اس لٹیرے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کبھی مہمان بن کر کہیں جاتا اور سب کچھ صاف کر دیتا، کبھی مسلح ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالتا، کسی شادی میں باراتیوں کے ساتھ شامل ہو کر جاتا تو صف ماتم بچھاتی۔ اس کی شکل چند ایک لوگ ہی دیکھ پائے تھے، لیکن نام سے بچہ بچہ لرزتا تھا۔ اس وقت سب رئیس جن کا مال چوری ہوا تھا موجود تھے۔ نجران کا مدبر امیر ان سب کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس سفاک لٹیرے کو اسیر کیا تھا۔ ابھی سب انتظار کر رہے تھے کہ شور بلند ہوا، تامر ڈاکو آ گیا، تامر ڈاکو آ گیا۔ بادشاہ نے یہ آوازیں سنی تو غصے سے کھول کر رہ گیا۔ گرفتار کرنے والے اس مجبور انسان کو دھکے دیتے اس عمارت میں داخل ہو گئے جہاں امیر مقدمے سنا کرتا تھا اور ان کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ کشادہ صحن تھا، امیر نعمان کی اپنی شان بھی بادشاہوں سے کم نہ تھی۔ قیمتی عبا پہنے ہوئے ایک پیش قیمت نشست پر براجمان تھا جس کی پشت اونچی تھی۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 10 بستہ غلام کھڑے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے سردار حسب مراتب اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ طویل و عریض صحن معززین سے بھرا ہوا تھا۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ تامر ڈاکو امیر نعمان سے زیادہ شاہانہ لباس میں تھا۔ اس کی کمر سے بندھی ہوئی سونے کی پیٹی میں قیمتی نگ چمک رہے تھے، پیروں میں کسے ہوئے جوتے بھی معمولی نہ تھے۔ بادشاہ نے تعجب سے اس امیر کو دیکھا جسے 2 دن قبل ہی اس نے تحائف اور دوستی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن شاہی نخوت کے باعث اس نے ان تحائف کو دیکھا تک نہیں تھا، بس قبول کر لیے تھے۔ اس سے قبل کے کوئی کچھ کہتا، اس نے خود ہی بات شروع کی۔ دیکھیے جناب، آپ کے آدمی مجھے غلط فہمی کے سبب پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ہم داد دیتے ہیں ان کی جرت کو کہ کسی بھی طریقے سے صحیح تمہیں پکڑ کر تو لے آئے۔ بلا شبہ یہ سب انعام کے مستحق ہیں۔ امیر نے بڑی شان کے ساتھ اس کی بات قطع کی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس کی بات قطع کرنے کی مجال کسی کو نہ تھی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا، لہٰذا وہ اسے اپنی توہین تصور کر رہا تھا، لیکن جس حالت میں تھا وہاں صبر و برداشت کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے تو خود کو سنبھالا اور بولا، یہ کہاں کا اخلاق ہے کہ آپ لوگ ایک آدمی سے اس کی بات نہیں سنتے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، اور یہ کہاں کا اخلاق ہے کہ تم نے پورے علاقے کا سکون غارت کر دیا۔ آج ہمارے علاقے میں کوئی گھر خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا۔ تم نے ایک شہر میں 10 ڈاکے مارے، لباس بدل بدل کر محفلوں میں آتے، شفا خانوں میں بیمار بن کر جاتے ہو، کبھی گھروں کو لوٹتے ہو، کبھی قافلوں کو۔ آج تمہارا کون سا روپ ہے؟ امیر نے سوال کیا۔ بادشاہ نے قدرے انداز بدل کر کہا، آپ یقین مانیے میں ڈاکو نہیں، بلکہ یمن کا بادشاہ عق بن عطاب ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے نکلا تھا، مگر جنگل میں راستہ بھٹک گیا۔ اس بات پر حاضرین نے کہکا لگایا۔ کسی نے آواز لگائی، معزز امیر، یہ اس کا نیا روپ ہے، اس بار یہ بادشاہ بن کر آیا ہے۔ امیر خود بھی ہنس دیا۔ اس نے دلچسپی سے اپنے سامنے بندھے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو واقعی قیمتی لباس میں تھا، پھر کہا، تم ڈاکو ہو مگر باحوصلہ اور بازوق۔ بھلا یمن کا بادشاہ عق بن عطاب اس جنگل میں راستہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ زمانہ شہزادگی میں شکار کھیلنا ہی تو اس کا شوق تھا۔ وہ زمین، وہ جنگل، سب اس نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر عبور کیے ہیں، پھر بھلا وہ راستہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ اس سوال نے بادشاہ کو بدحواس کر دیا۔ یہ وہ بات تھی جو اس نے آج صبح نصیر سے کی تھی اور اسے دوڑنے کی سزا دی تھی۔ وہ سوچتے اپنے دماغ میں زلزلے کی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ امیر نے کہا، ہاں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہاری شکل شاہ یمن کے اس جلیل القدر بادشاہ سے ملتی ہو۔ اس کا سہارا لے کر تم نے یہ نیا روپ دھارا ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے محفل میں موجود تمام معززین پر نظر ڈالی اور نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تامر لٹیرے، تو نہ جانے کتنے گھروں کو لوٹا ہے، کتنے لوگ تیرے ہاتھوں مفلسی سے دوچار ہو گئے، تو نے کتنے قافلے بے دردی سے تباہ کر دیے۔ تیری سزا تو یہ تھی کہ تیرے ہاتھ پیر کٹوا کر تجھے اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی مہربانی کرتے ہیں، تجھے معذور نہیں کرتے، بلکہ صرف قید کا حکم سناتے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں سے مخاطب ہوا، لے جاؤ اس بے درد کو اور زندہ میں ڈال دو۔ بادشاہ نے پھر چلا کر اسے یقین دلانا چاہا، لیکن سپاہی سے کھینچتے ہوئے زندہ کی طرف لے گئے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک عزت دار بادشاہ سے اس کی بادشاہی اور عزت چھین لی گئی۔ شاہ یمن نے ایک تو نہیں ہزاروں عزت دار سرداروں کو سزا دی تھی اور جیل خانے بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قید و بند کی بے عزتی اور بے آرامی کی زندگی، آرام دہ بستر کی بجائے کھدری زمین، خاص نشست کی بجائے دیوار کی ٹیک، مرغن اور لذیذ کھانوں کی جگہ جیل کا روکھا پھیکا کھانا، پانی کا وہ پیالہ جو صبح ایک قیدی کے لبوں سے لگا تھا، اسی سے بادشاہ بھی پانی پیے۔ احترام آمیز جملوں کی جگہ ذلت آمیز باتوں نے
لے لی تھی۔ وہ اس ہولناک انقلاب کے بارے میں غور کرتا تو اس کا دل پھٹنے لگتا۔ شاہی لباس کی جگہ قیدیوں کا لباس دیکھ کر اسے خود بھی اپنی ذات سے وحشت ہونے لگی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ جن راہوں سے بھٹک کر وہ یہاں تک آ گیا تھا، ان راہوں کا ہر موڑ اسے اب بھی یاد تھا۔ وہ اگر زبانی بھی کسی مسافر کو راستہ بتا دیتا تو وہ منزل تک پہنچ جاتا، پھر وہ خود کیسے بھول گیا؟ گزرتا وقت اس کی بے بسی اور سوچوں میں اضافہ کرتا رہا۔ وہ تنہا بیٹھا رہتا، کوئی بات کرتا تو جواب دیتا اور کبھی جواب سے بھی گریز کرتا تھا۔ کبھی دل بہت گھبراتا تو جیل میں موجود لوگوں کی آوازوں پر دھیان دیتا۔ کبھی وہ لوگ اپنی باتیں کرتے، کبھی کسی اور کی، لیکن چھوٹی باتیں بادشاہ کو پسند نہ آتی۔ وہ پھر آنکھیں موند لیتا اور گزرے ہوئے زمانے کا مقابلہ اپنے موجودہ حالات سے کرنے لگتا۔ اس طرح سوچ کی ابتدا جہاں سے ہوتی وہیں واپس آ جاتی۔ صبح و شام ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے رہے، ہفتے مہینوں میں ڈھلتے رہے اور خاصا وقت گزر گیا، لیکن نہ بادشاہ اس زندگی کا عادی ہو سکا، نہ اپنے ماضی کو فراموش کر سکا، اور نہ ہی قید خانے کے ساتھیوں کے صف میں شامل ہو سکا۔ وہ خود کو ان لوگوں کا ساتھی نہ سمجھتا، لیکن وہ سب اسے اپنا رفیق سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی خدمت کرتے۔ انہی دنوں جیل میں ایک بوڑھا چند دن بیمار رہ کر مر گیا۔ ساتھیوں کو بڑا دکھ ہوا۔ ان سب نے لاوارث بوڑھے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچا اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے قرآن پاک طلب کیے۔ ان کی یہ درخواست منظور ہوئی اور جیل خانے کے حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوا۔ بادشاہ کو مرنے والے سے غرض تھی، نہ ان باقی لوگوں سے، لیکن وہ سب تو اسے اپنا ساتھی تصور ہی کرتے تھے۔ لہذا سپارے تقسیم کرنے والے جوان قیدی نے ایک پارا بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 18 نمبر ساتھی، یہ لو۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور سپارہ تھام لیا، پھر دوسروں کی طرح اپنے سر پر رومال باندھا اور ان سب سے علیحدہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی کلام تھا جسے وہ کلام الہی مانتے ہوئے بھی محض عادت یا رسم کے طور پر پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہے۔ اس وقت بھی نصف سپارے تک کی اس کی یہی کیفیت رہی، لیکن نصف سپارے کے بعد ورق لوٹتے ہی بادشاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ جیل خانے کی چھت اس پر گر گئی ہے، اس کی آواز بیٹھ گئی اور آنکھیں پھٹ گئی۔ سب نے حیرت سے دیکھا، ان کا ساتھی بری طرح رو رہا تھا۔ 18 نمبر تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی بولا۔ ارے پانی کا پیالہ دینا، کسی نے کہا۔ ارے یہ بیچارہ تو کچھ کہتا ہی نہیں، اسے آج کیا ہو گیا، یوں رو رہا ہے۔ سب متردد تھے اور بادشاہ سپارہ ہاتھ میں بری طرح اشکبار تھا۔ کوئی سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا، لیکن بادشاہ نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا اور جتنی بار پڑھا رو دیا، روتا رہا اور پڑھتا رہا۔ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہی ہے جو ہر شے پر پوری طرح محیط و قادر ہے۔ بادشاہ روتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتا رہا۔ اس مرتبہ اس طاقت والی ہستی سے اپنی قوت و اختیارات کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اظہار ابدیت کے لیے۔ اور عجیب بات تھی کہ بندگی کے احساس کے ساتھ ہی غرور و تکبر، غم و غصہ اور بے بسی کے سبھی انداز رخصت ہو گئے تھے۔ وہ کیوں رویا تھا کوئی یہ بات نہ جان سکا، لیکن جب اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تو اس نے سپارہ مکمل کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر کسی سے کچھ نہ کہا۔ ہاں جب دروغہ جیل آئے تو اس نے ایک بات کہی، جناب ہمیں قرآن مجید لا دیجیے اور پسند ہو تو یہ سپارہ بھی دے دیجیے۔ دروغہ جیل نے خاموشی کے ساتھ سپارے لے لیے اور جیل کے اس قیدی کو ایک قرآن کا نسخہ لا دیا، جو کچھ بھی طلب نہ کرتا تھا۔ آج مانگی بھی تو کیا چیز کے جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ قرآن ملا تو اپنی ہولناک خطا کے اعتراف کے لیے، سکون قلب کے لیے، یا خود اپنے اضطراب سے بچنے کے لیے تلاوت شروع کر دی۔ جو پڑھتا گیا، سمجھتا گیا اور سمجھ بڑھتی گئی تو محسوس کرتا گیا یہ کیسا کلام تھا جسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا اسی ضرورت پورا اترتا۔ سکون کی طلب ہو تو وہ مل جائے۔ ایک وقت میں کروڑوں انسانوں سے اپنے اپنے مقاصد اور ضروریات کے لیے اس سے رجوع کرے تو مایوس نہ ہو۔ جو انکشافات ہوتے گئے، بادشاہ کا تحیر بڑھتا گیا۔ جتنی بار پڑھتا نئے معنی سامنے آتے۔ احکام خداوندی میں سے ہر حکم اپنی جگہ اتنا جامع اور مکمل ہوتا کہ وہ سمجھتا انسان کی پوری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی پر عمل کرنا گویا انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ بادشاہ کو نئے نئے تجربات ہوتے رہے۔ وہ تلاوت نہ کرتا تو بھی اسی کلام کے بارے میں غور کرتا رہتا۔ تلاوت نے اسے بن مانگے ہی بہت کچھ بخش دیا تھا۔ سب سے پہلے جو چیز اسے ملی وہ سکون قلب تھا۔ اضطراب کے بادل قلب سے چھٹ گئے۔ اب ماضی کی یاد کے ساتھ نعمتوں کے چھن جانے کا غم نہ ہوتا، بلکہ عبرت حاصل ہوتی۔ وہ سوچتا زندگی کا یہ ہولناک انقلاب اس کے اپنی خطا کے سبب ہے، اور خدا یاد آتی تو وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور توبہ استغفار کرتا۔
ایسے میں آدم کی خطا اور معافی کی آیت اسے بڑا سکون عطا کرتی، خدا کے رحیم و کریم ہونے پر زیادہ سے زیادہ یقین آتا، ایمان پختہ ہوتا، تب وہ سوچتا انسان کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے، بندے اور خالق کا تعلق کیا ہے، اور انسان کی خلافت و حکومت کی حقیقت کیا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہوتا، بس ایک خاص وقت تک اس زمین پر ٹھہرنا، پھر اس مالک حقیقی کے حکم پر اس کے سامنے پہنچ جانا ہے، زندگی اور زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو مالک کے حکم پر پورا اترے وہی کامیاب ہے، ورنہ نامراد۔ جب ایک جلیل القدر ہستی کے منشا اور مرضی پر آنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اسی کی مرضی سے لوٹ جانا ہے، تو پھر بندے کی حکومت اور بادشاہی کیسی؟ یہ سوچتے ہوئے بادشاہ کو دنیا کی حکومت و بادشاہت سبھی ہیچ و بے بنیاد نظر آتی، جسے وہ اپنے خیال میں اقتدار تصور کرتا تھا۔ قرآن نے تو اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری بنا کر پیش کیا تھا۔ وہ سوچتا کیا وہ یہ ذمہ داری ادا کرتا تھا؟ اس کا جواب نفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس طرح جو حقیقت اس پر واضح ہوتی جاتی، وہ خدا کی اطاعت کی طرف ہوتا جاتا، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ ایسے میں ایک نماز کے بعد تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا، دوسری نماز کا وقت ہو جاتا، اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اسی نماز کو لوگ تعجب سے دیکھتے اور عقیدت سے گزر جاتے۔ اس عظیم کلام کی تلاوت نے اسے دوسری جو چیز بخشی وہ عزت تھی، عزت جس کی اب اسے طلب نہ رہی تھی، لیکن اب جیل کے ساتھی اور دروغہ کے انداز بدلتے جا رہے تھے۔ وہی موزر دروغہ جو اسے اوے کہہ کر پکارتا تھا، اب اس کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھ کر، اس کی پرسوز آواز سن کر ادھر آتا تو خود بخود اس کی چال میں احترام آ جاتا۔ وہ کھانے کی تھالی اس کے نزدیک رکھتے ہوئے آداب کے ساتھ کہتا، جناب آپ کا کھانا۔ جیل کے ساتھی جو اسے 18 نمبر کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اس کی روح میں اتر جانے والی تلاوت سن کر قاری صاحب کہتے۔ بادشاہ جب ان کی جانب دیکھتا تو متعجب ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے چہروں پر عجیب سی عقیدت، آنکھوں میں احترام اور سلوک میں والہانہ پن تھا۔ یہ انداز تو اسے کبھی خوش آمدید مصاحبین اور درباریوں سے بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ تب وہ اس عزت اور اس عزت کو فرق کو محسوس کرتا تو ماضی کی اس شان و شوکت اور درباریوں کی عزت سے اس کا دم گھٹنے لگتا، اور وہ اسی کلام میں غرق ہو جانا ہی چاہتا۔ تمانیت قلب اور عزت کے بعد اس کلام کی تلاوت نے تیسری شے جو اسے عطا کی وہ فہم و فراست تھی۔ اس کلام کے ذریعے وہ ناپسندیدہ اور پسندیدہ انسانوں کی خصوصیات اس کے سامنے آتی اور اسے غور کرنے پر مجبور کرنے لگتی۔ وہ لوگ جن پر قدرت کی جانب سے انعامات نازل ہوئے تھے کون تھے، اور وہ لوگ جن پر قدرت کی جانب سے غضب نازل کیا گیا کون تھے؟ اس تحقیق کے جواب نے اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معنی سمجھا دیے۔ بے شک وہ اس سے قبل بھی صاحب علم تھا۔ زمانے شہزادگی میں اس نے فنون جنگ اور متعدد زبانیں سیکھی تھی، آداب شاہی بھی جانتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے ایمان، عقائد، اخلاق، فرائض، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، نظم و نسق اور سلو جنگ کے بارے میں کبھی غور نہ کیا تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔ شہزادوں اور بادشاہوں کو اس کی ضرورت بھی تو نہ ہوتی، بس مصائبین سے ارد گرد کی خبریں سن کر احکام صادر کر دینا ہی آئین حکومت تھا۔ لیکن اب وہ سوچتا کہ علم کا اصل تعلق تو انہی شعبوں سے ہے۔ زندگی کے یہی مسائل ہیں جن پر بادشاہ کو توجہ دینا چاہیے، اور ان سے صرف قرآن پاک نے ہی آگاہ کیا ہے۔ اب جو علم بڑھتا جاتا، تلاش سوا ہوتی جاتی، اور جو تلاش بڑھتی، علم میں اضافہ ہوتا جاتا۔ مسلسل سیکھنے اور حاصل کرنے کے بعد اسے محسوس ہوتا کہ علم کے اس بحر بیکراں سے چند قطرے ہی تو حاصل کیے ہیں، ابھی تو سمندر باقی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ کیسا علم ہے؟ دنیا کا وہ واحد علم ہے جو نظریات، تصورات اور خیالات کا علم نہیں، اور یہ کتاب وہ نہیں جس درس کا ہو اور مکتبوں میں بیٹھ کر پڑھا جائے، اس کے کنائے سمجھ اور رموز حل کر لیے جائے اور بس فرض ادا ہو جائے۔ یہ تو ایک تحریک، ایک دعوت ہے جو خود انسان کے اپنے ہی اندر نہیں بلکہ باہر بھی انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اور واقعی بادشاہ کے اندر انقلاب آ چکا تھا۔ پھر وہ جو اس میں کھوتا گیا، حقیقتیں پاتا گیا۔ غالباً فہم و ادراک کے اصول کے بعد ہی وہ مقام آتا ہے جب انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہدایت مل گئی تھی، ہدایت جس کے بعد اللہ تعالیٰ تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور راہ راست دکھاتا ہے۔ الغرض بادشاہ زندہ میں رہتے ہوئے ہر دم تلاوت کرتا رہتا، اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا، خدا کی قوت و جلال کے تصور کو رو دیتا، اور جب بھی اپنے سابقہ غرور و تکبر اور خود پسندی کا خیال آتا تو سجدے میں گر جاتا۔ تیسرے سپارے کی وہ آیت جس نے کبھی اسے ایک بار ہنسایا تھا اب ہمیشہ رلا دیتی۔ وہ بے قرار ہو کر سوچتا شاید اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہ کیا جائے جس کی پاداش میں وہ تخت شاہی سے زندہ تک آ گیا تھا۔ اب قرآن کے ذریعے خدا کے منصب و قوت کو پہچان لینے کے بعد اسے لگتا کہ جو سزا اسے ملی ہے اس کے گناہ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے،
خدا جو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، اسے اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دینے کی قوت رکھتا ہے۔ اس نے تو اپنے تحمل کے سبب اسے سزا دینے میں بہت دیر کی، ورنہ بہت کم وقت میں عزت چھین لینے اور ذلیل کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ سچی کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔